حضرت سید کبیر الدین کی بارات ماں نے روانہ کی، ماں کو خبر ملی کہ ڈوب گئی، ماں انتظار کر رہی تھی، گئے ہیں لائیں گے آئیں گے، وہاں پر وقت پہ وقت گزر رہا ہے، 12 برس گزر گئے، ماں نے آ کے دہائی دے دی، ماں نے دہائی دے دی غوث پاک سے، میں نے بارات رخصت کی ہے، مجھے بیٹا بھی چاہیے، بہو بھی چاہیے، سارے چاہیے، کہاں ہے؟ حضرت غوث پاک نے بارات کو جو 12 برس کی ڈوبی ہوئی تھی نکالا اور کہا لے ماں تو چلی جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کوکب نورانی کے بارے میں۔ جی کوکب نورانی جو لوگ نہیں جانتے میں ان کو بتاتا چلوں کہ کوکب نورانی شرک و بدعات و خرافات کے سمندر کی ایک بہت بڑی مچھلی ہے، اور یہ ان ساری چیزوں کو، شرک کو، بدعات کو اس طرح سے پھیلاتا ہے جیسے شیطان نے اس کی خاص ڈیوٹی لگا رکھی ہے اس کام کی کہ تو سب سے بڑا میرا چیلا ہے اور تو نے لوگوں کے درمیان خرافات، شرک وہ پھیلانا ہے، اور اس کے لیے وہ سہارا لیتا ہے جھوٹے من گھڑت واقعات، قصص، اور وہ اتنے اس قدر جھوٹ ان کے اندر بھرا ہوتا ہے کہ اللہ کے اختیارات کو لا کر وہ دوسروں کے گلے میں ڈال دیتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک وہ کام جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے حوالے سے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ مردوں کو زندہ کرنا، وہ یہ کام بھی اپنے بابوں کے ذمہ ڈال دیتا ہے کہ یہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ پیچھے بھی آپ نے شروع میں ایک واقعہ سنا کہ ایک بارات ڈوب گئی 12 سال کے بعد، جب ان کی ہڈی پسلی کچھ نہیں رہا تو بابا جی نے پوری کی پوری بارات لا کر مائی کو دے دی کہ یہ پکڑ اپنی بارات اور لے جا۔ وہ کوئی بارات تھی یا کوئی کھلونا تھا جو مائی کو پکڑایا کہ تو چلی جا؟ تو یہ اللہ کا اختیار ہے۔ مزید اس پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ ایک اور کہانی سنیں۔ لونڈے تھے، لونڈے لبرل، سمجھ گئے؟ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو تیار کیا، چل بھئی غوث اعظم کے بارے میں بڑی شہرت ہے تو ہم تجھے لٹائیں گے، وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، تابوت بنایا ہوتا ہے نا جو جنازہ اٹھاتے ہو، اس میں تجھے میت میں لٹائیں گے، تیرے اوپر کپڑا ڈال دیں گے، غوث پاک سے کہیں گے جا کے جنازہ پڑھاؤ، تو وہ جب پڑھانے لگیں گے پہلی تکبیر ہو جائے گی، دوسری پہ تو اٹھ کے بیٹھ جانا، دوسری پہ اٹھ کے بیٹھ جانا، تو ہم لوگوں کو دکھائیں گے دیکھو یہ کہتے ہیں ولی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ جنازہ مردے کا ہوتا ہے، یہ تو زندہ ہے، اتنا تو پتہ نہیں ہے، مذاق اڑائیں گے۔ وہ اپنے غلط پروگرام کے ساتھ آ گئے، آ کر غوث پاک سے کہا جی جنازہ ہے، فرمایا کسی کو کہہ دو پڑھا دے، کسی کو کہہ دو۔ وہ پروگرام بنا کے آئے تھے، نہیں جی حضرت آپ ہی سے پڑھوانا ہے اسی لیے تو یہاں لائے، ورنہ کہیں اور پڑھوا لیتے، آپ سے پڑھوانا ہے۔ فرمایا مجھ سے پڑھوانا ہے؟ ہاں جی اچھا چلو پھر وضو کرو، صفیں بناؤ۔ صفیں بن گئیں، آ گئے، جب صفیں بن گئیں اجازت لی جاتی ہے نا جنازہ پڑھا دوں، حضرت غوث پاک نے ان لڑکوں سے کہا میں عبد القادر اس کا جنازہ پڑھا دوں؟ اتنے روب سے پوچھا کہ وہ تھوڑا سا گھبرا گئے، لیکن وہ تو پلاننگ کر کے آئے ہوئے تھے، کہیں گے جی پڑھائیے، اور میں پڑھا دوں؟ وہ پھر تھوڑا سا گھبرائے، پھر کہیں نہیں جی پڑھا دیجئے۔ آپ نے تیسری بار پوچھا پڑھا دوں؟ فرمایا کرو نیت۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھائی، 1 تکبیر، 2 تکبیر، 3 تکبیر، 4 سلام، پھر گیا، لڑکا اٹھا، وہ تو طے تھا کہ دوسری تکبیر کے بعد اٹھ جانا ہے۔ آپ جنازہ پڑھا کے تھوڑا سا ہٹے، وہ کپڑا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، فرمایا میں نے پہلے پوچھا تھا میں عبد القادر پڑھا دوں؟ تو میں کہا تھا نا کسی اور سے پڑھوا لو، تم جو پروگرام بنا کے آئے تھے تو میں نے مردے کا پڑھایا ہے، زندہ کا نہیں پڑھایا ہے۔ جب میں نے تم سے پوچھا تھا نا پڑھا دوں، یہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ روئے پیٹے، فرمایا اب روتے پیٹتے رہو، کچھ حاصل یہ وہ لبرل لوگ جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی پلاننگ کر ہی لی تھی تو کوئی اتنا بڑا گناہ تو نہیں تھا کہ بندہ ہی مار دیا۔ بھائی اگر بابا جی کو یہ پتا تھا کہ بھائی یہ زندہ پڑا ہے اور میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو بابا جی نے اتنی بڑی سزا دینی تھی؟ وہ اتنی بڑی سزا نہیں بنتی تھی، کوئی واجب القتل نہیں تھا، وہ اس کو معاف کر دیتے، اس کو اٹھاتے، بھائی توبہ کر، یہ کیا غلطی کر رہا ہے تو۔ اور یہاں سے یہ بھی واضح ہو جاتا لبرل لوگوں کے لیے بھی کہ بھائی یہ جانتے ہیں آپ کے بقول، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو بھی زندہ اللہ ہی کرتا ہے اور غیب کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ بہرحال
یہ مردوں کو زندہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، نہ کوئی مار سکتا ہے اور نہ کوئی زندہ کر سکتا ہے، اور اس کی بے شمار دلائل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں۔ تو بابا جی کو بھی تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بابا جی کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ کوکب نورانی کے دل میں شیطان اپنے جھوٹ اور وسوسے اور من گھڑت یہ قصے کہانیاں وہ ڈالتا رہتا ہے اور یہ لا کر لوگوں کو سناتا رہتا ہے، اس کی کوئی دلیل آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی۔ ایسی ہی ایک اور کہانی من گھڑت واقعہ آپ سنیں جی۔ ایک عورت نے اپنا بچہ داخل کرایا، کچھ عرصے کے بعد ماں تھی دیکھنے آئی، بچے کو دیکھا تو بچہ دال کھا رہا تھا جو لنگر میں پکی، وہاں سے اٹھ کے غوث پاک کے پاس آئی تو آپ مرغا کھا رہے تھے۔ کیا کھا رہے تھے؟ اچھا، ہڈیاں جو نکل رہی تھی توڑ نہیں رہے تھے، ان کو رکھتے جا رہے تھے۔ وہ دیکھ کے ماں سوچنے لگی میرا بیٹا دال کھا رہا ہے اور خود یہ مرغا کھا رہے ہیں۔ ماں تھی نا، خیال آیا، رک نہ سکی، اس نے کہا جی بیٹے کو ہمارے بچوں کو دال کھلاتے ہو اور خود مرغا کھا رہے ہو۔ غوث پاک نے کھانا کھا کے اس پہ مرغے پہ ہڈیوں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ وہ پھڑ پڑاتا ہوا مرغا زندہ ہو گیا۔ فرمایا جب تیرا بیٹا اس درجے کو پہنچے گا نا تب مرغا کھلائیں گے۔ ایک ماں آئی، اس نے اپنے بچے کو دیکھا وہ دال کھا رہا تھا، وہ عبد القادر جیلانی کے پاس گئی تو وہ مرغا کھا رہے تھے اور ہڈیاں توڑ نہیں رہے تھے، سائڈ پہ رکھ رہے تھے، اور کچھ دیر کے بعد ہاتھ لگایا اور مرغا اٹھا دیا۔ ویسے یہ بڑا بہترین طریقہ ہے، اگر ایسی کوئی ٹرک ہے تو کوئی بندہ اس کو آزمائے اور ایک ہی مرغے پر ساری زندگی گزار دے۔ وہ مرغا لے جناب اور اس کو کھائے، ہڈیاں نہ توڑے، پھر اس کو زندہ کرے، پھر کھائے، پھر زندہ کرے، ایسے ساری زندگی گزار دے۔ لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے جو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے، لیکن اس واقعے میں یہ بتایا گیا کہ اس طرح ہڈیوں کے ذریعے سے دوبارہ پیدائش وہ اللہ کا اختیار ہے، کسی اور کا نہیں، اور نہ اللہ نے یہ اختیار کسی کو دیا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، ایک بندہ وہ ایک بستی پر سے گزرا جس کو اللہ نے تباہ کر دیا تھا، اور وہ کہنے لگا کہ اس قدر شدید طریقے سے تباہ شدہ بستی یہ دوبارہ کیسے آباد ہوگی، یہ تو نہیں دوبارہ آباد ہوگی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے 100 سال کے لیے اس کو مار دیا۔ اب 100 سال کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور اس کو دکھایا کہ دیکھ 100 سال میں ہم نے اس بستی کو، اس شہر کو دوبارہ آباد کر دیا، دوبارہ لوگ وہاں پر موجود ہیں، اسی طرح کاروبار چل رہے ہیں، اسی طرح لوگ بس رہے ہیں، رہ رہے ہیں۔ اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ کہا کہ ذرا تم اپنے کھانے کی طرف دیکھو، وانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، وہ کھانا ابھی بھی ویسے ہی تازہ گرم موجود ہے جیسے تمہارے پاس سفر میں تم لے کر نکلے تھے، بالکل ویسا تازہ، خراب نہیں ہوا۔ پھر کہا اپنے گدھے کی طرف دیکھو جو تمہاری سواری تھی، پھر اس کی طرف دیکھا وہ مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں پڑی تھی صرف۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اب یہ جو ہڈیاں گدھے کی پڑی ہیں نا اس کو دیکھو۔ جب اس نے اس کو دیکھا وہ ہڈیاں خود بخود ملنا شروع ہو گئی، ثم نکسوها لحما، پھر ہم نے اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا اور اس کو زندہ کر دیا۔ تو یہ اختیار اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں، اور زندگی اور موت کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی تو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ معجزات عطا کرتے ہیں۔ ایسا کام جو انسانیت سے بالا تر ہو، اگر وہ کسی نبی کو عطا کیا جائے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر کسی نبی کے علاوہ کسی کو عطا کیا جائے اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو یہ عطا کیا گیا تھا وہ اللہ کے حکم سے، وہ کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، اللہ ان کو زندہ کرتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام ان کو زندہ نہیں کرتے تھے۔ پھر انبیاء کے بعد اگر یہ چیز کسی کو ملنی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے، ان میں سے تو کسی کو یہ چیز نہیں ملی، اور یہ ایک بابا جی کو مل گئی جی کہ بابا جی مرغا کھاتے ہیں پھر زندہ کرتے ہیں، مرغا کھاتے ہیں پھر زندہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جھوٹے من گھڑت واقعات اور قصص سنا کر لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں، پیسے بٹورتے ہیں، فیکٹریاں کھول رکھی ہیں۔ ان لوگوں سے آپ اپنے ایمان کو بھی بچائیں، اپنے مال کو بھی بچائیں،
اور اپنی ہر چیز ان لوگوں سے محفوظ رکھیں، خصوصاً ایمان ان لوگوں سے محفوظ رکھیں، اور ہمیشہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے رہیں، خصوصاً قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں اور اس چیز کو سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔